السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں کنبے قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ بے شک جو آدمی جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جاننے والا اور باخبر ہے۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے ایک شیعہ ذاکر ہے، حسن الیاری ایسا کوئی نام ہے اس کا۔ تو وہ استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تبرہ کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ میں اس چیز سے حیران ہوں، ان کو یہ نہیں پتہ کم سے کم یہ اپنی ذاکروں کی کتابوں کا تو مطالعہ کر لیں۔ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں اسی حوالہ سے آپ کو میں ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے بھی انہی کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، انہی ذاکروں کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، اور انشاءاللہ ہم بھی انہی کی کتابوں سے بھی حوالے دیں گے، اور صحیح البخاری اور قرآن پاک کے بھی ہم حوالے دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس ذاکر کی بھی جو معاذ اللہ استغفر اللہ ابو بکر صدیق کی گستاخی کر رہا ہے اس کی بھی تھوڑی سنا دوں، اور ساتھ ہی آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو یہ خوف کا پتہ چلا اور حزن کا، میرے محترم ناظرین، خوف اور حزن کا فرق پتہ چلا نہیں پتہ چلا؟ خوب یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ابو بکر کی مذمت کی۔ قم کی چھپی ہوئی ہے، تہران قم کی کتاب ہے، مکتبہ بنی ہاشم تبریز کی، قم کی 1381 ہجری کی چھپی ہوئی ہے۔ آج سے کتنے سال؟ 30 اور 20 50 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے کتاب۔ کیا 50 سال پہلے کی؟ اور آپ اس کے پہلے صفحے پر دیکھیں، جب میں بچہ تھا، نوجوان تھا، اسکول پڑھتا تھا، اس وقت کے رسم میرے ہاتھ کے اس میں حوالے لکھے ہوئے۔ اس کی جلد 2، الجزء الثانی، دوسری جلد، میں نے مکتبہ بتا دیا، مکتبہ بنی ہاشم تبریز، سوق المسجد الجامع، 1381 ہجری، المطبعۃ العلمیہ قم، چھپی ہوئی الجزء الثانی۔ اور اس میں امام محمد الباقر علیہ السلام کا باب ہے، امام ابو جعفر محمد بن باقر علیہ السلام کا باب ہے، اور ان کی مرویات ہیں اس جگہ پر۔ عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اس کا صفحہ 359، الجزء الثانی، پیج 359۔ اور یہ اہل تشیع کی بڑے اونچے درجے کی ائمہ اثنا عشریہ کے اوپر بڑی معتبر اور معتمد کتاب ہے، کشف الغمہ۔ ہر عام و خاص اور ہر عالم اس سے واقف، ائمہ اہل بیت کے اوپر، ان کی مرویات پر اور احوال پر۔ عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال سألت ابا جعفر محمد بن علی علیہ السلام، کہ میں نے سوال کیا سیدنا محمد الباقر، محمد بن علی الباقر، امام جعفر الصادق کے والد سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام سے میں نے سوال کیا عن حلیۃ السیوف، کہ جہاد کرتے ہیں تو تلواریں ہوتی ہیں سب کے پاس، تو تلواروں کا جو دستہ ہوتا ہے، دستہ، اس کے اوپر یہ سونا چڑھانا یا سونے کا پانی چڑھانا یا اس کا زیور چڑھانا، خوبصورت کرنا، اس کو مزین کرنا، زینت دینا سونے سے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے سیدنا امام محمد الباقر سے پوچھا، تلوار کے دستے کو مزین کرنا ذہب سے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ فقال لا باس بہ، تو امام محمد الباقر نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ میں نے پوچھا
کیوں؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کو مزین کر رکھا تھا۔ یہ شریعت میں دلیل دی، امام محمد الباقر نے دلیل دی شریعت میں، یہ جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کو مزین کر رکھا تھا۔ اور میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کتاب اس وقت میرے پاس ہے، کشف الغمہ، 50 سال پہلے چھپی ہوئی ہے، قم کی۔ مشرب دیکھیے کہ اس کتاب میں بھی ابو بکر صدیق کا لفظ آگے رضی اللہ تعالی عنہ چھپا ہوا ہے۔ وہ جب ابو بکر صدیق کا نام ان کتب میں بھی آتا تو رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے، حضرت عمر کا نام آتا رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے، عثمان کا نام آتا رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے، روکھا نام نہ لکھتے۔ یہ ہے جوڑنے کا وہ طریق جو بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر کو مزین کر رکھا تھا سونے کے ہلیا سے، جائز ہے۔ اب وہ کہتے ہیں عروہ بن عبداللہ، مجھے تعجب ہوا، اس زمانے میں بھی غلط فہمیاں تھیں، جو مجلس میں نہیں بیٹھے، صحبت میں نہیں بیٹھے، تو دور اس طرف سے بھی فتنہ پھیلانے والے تھے اور اس طرف سے بھی فتنہ پھیلانے والے تھے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، پہلے ہم انہی کی کتاب یعنی مجمع البیان شیعہ کی کتاب، انہی میں سے ہم بات کرتے چلیں۔ جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی ہے، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اسی آیت کے تحت ان کے جو ذاکر ہیں وہ کیا لکھتے ہیں، یعنی علی بن حسن طبرسی یہ ابن زبیر سے نقل کرتے ہیں۔ تو کیا نقل کیا انہوں نے کہ ان الآیہ نازلت فی ابی بکر لأنہ اشترى ممالک الذین اسلموا مثل بلال و عامر بن فہیرۃ وغیرہما، یعنی کہ ان کے یہ لکھتے ہیں علی بن حسن طبرسی، بے شک یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے، یعنی کہ ان کے بھی یہ ذاکر وہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ وہ ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے جو مسلمان ہوتے تھے، جیسا کہ بلال اور عامر بن فہیرہ وغیرہ تھے، ان کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ یہ مجمع البیان ہے کہ بک کا نام، اور جلد نمبر 10 ہے، اور یہ سورہ لیل کی آیت کے تحت یہ انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ تو یہاں پہ ہم دوسری بھی بات کرتے چلیں۔ دوسری ان کی کتاب ہے مجالس المؤمنین یسرا مجلس، صفحہ نمبر ہے 69۔ تو آئیے اسی بھی بات کرتے چلیں۔ نور اللہ بن شرف الدین یعنی مغل بادشاہ جہانگیر کے دورہ حکومت میں لاہور کا قاضی تھا، اور شیعہ مذہب کا جید یہ عالم تھا۔ اس نے اپنی کتاب مجالس المؤمنین میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، ما سبقکم ابو بکر بصوم ولا صلاۃ ولا کل شیء وقرا فی قلبی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تم سے نماز روزوں کی وجہ سے افضل نہیں، بلکہ وہ دل کے اخلاص اور تقوی کی وجہ سے تم سب سے افضل ہے۔ یعنی کہ ان کا یہ بھی ذاکر مانتا ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المؤمنین، یعنی تیسری مجلس، صفحہ نمبر ہے 89۔ تو آئیے ناظرین یہ دیکھیں، ان کے اس چیز کو ذاکر بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو ایک صحیح البخاری کی بھی حدیث سنا دوں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی محبت اور کتنے پیار تھی۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، اپنے باپ حضرت علی ابو طالب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر، قلت ثم من، قال عمر۔ یعنی محمد بن حنفیہ اپنے ابو سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو جی آپ یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سی عظیم شخصیت ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا سب سے بہترین اگر آدمی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ہے ابو بکر۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی اس کے بعد، بیٹے کا یہ ذہن تھا کہ اپنا نام لیں گے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ناظرین یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور کتاب المناقب کے اندر یہ آپ کو حدیث مل جائے گی۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو یہاں پہ میں یہ بھی جملہ کہہ دوں، جیسے آپ تیسرے سپارے کی سورۃ ضحیٰ پڑھیں گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سورۃ ضحیٰ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب، آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو سورۃ ضحیٰ کے اندر اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اور سورۃ لیل کے اندر بھی نبی پاک کے صحابی ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ یہ سورۃ لیل اگلی جو صورت ہے اس کے اندر اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ کے جو صحابی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی زندگی بھی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں، یہ بھی شیعت کی کتاب ہے اور احتجاج طبرسی یعنی کہ اس کتاب کا نام ہے، اور صفحہ نمبر ہے 250 یعنی 250۔ تو انہوں نے کیا لکھا ہے، امام باقر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لست بمنکرن فضل ابی بکر ولست بمنکرن فضل عمر ولکن ابا بکر افضل۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہما کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، لیکن ابو بکر حضرت عمر سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بھی ان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ تو ناظرین میں دور نہ جاؤں تو ایک آپ کے سامنے ایک اور حدیث پڑھتا جاؤں، یہ نبی پاک کی ایک اور حدیث سن لیں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے اور کتاب الزکوٰۃ کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے تھے من اصبح منکم الیوم صائما، آج کے دن روزہ کون رکھ کے آیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمانے لگے قال ابا بکر، اللہ کے نبی جی میں نے رکھا ہے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قال من تبع منکم الیوم الجنازہ، آج کے دن جنازہ کون پڑھ کے آیا؟ تو حضرت ابو صدیق فرمانے لگے قال ابا بکر، اللہ کے نبی جی میں۔ تو اس کے بعد نبی پاک نے کیا فرمایا قال فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ تو فرمایا قال ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد نبی پاک فرمانے لگے قال فمن عاد منکم الیوم مریضا، آج کے دن مریض کی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ فرمایا قال ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے جملے کے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ 4 کام ابو بکر پیارے آپ کر کے آئے ہو، یہ سارے اعمال جنتی آدمی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اگر مسند احمد کی بھی حدیث دیکھی جائے تو نبی پاک کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ صحابہ جانتے ہو جنت کا جو پرندہ ہے اس کا وہ کتنا بڑا پرندہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی جی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جنت کا پرندہ ہے وہ اتنا بڑا جتنا بڑا اونٹ ہے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 221 ہے، سند بھی صحیح ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا بڑا پرندہ ہے، یعنی جتنا بڑا دنیا کا اونٹ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی پھر اس کا گوشت کون کھائے گا؟ نبی پاک فرمانے لگے جنت کے پرندے کا گوشت کھائے گا تو میرا پیارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھائیں گے۔ تو ناظرین اعمال جنتی آدمی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اگر مسند احمد کی بھی حدیث دیکھی جائے تو نبی پاک کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ صحابہ جانتے ہو جنت کا جو پرندہ ہے اس کا وہ کتنا بڑا پرندہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی جی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جنت کا پرندہ ہے وہ اتنا بڑا جتنا بڑا اونٹ ہے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 221 ہے، سند بھی صحیح ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا بڑا پرندہ ہے، یعنی جتنا بڑا دنیا کا اونٹ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی پھر اس کا گوشت کون کھائے گا؟ نبی پاک فرمانے لگے جنت کے پرندے کا گوشت کھائے گا تو میرا پیارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھائیں گے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے ذاکروں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک امت مسلمہ کو یکتا فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمان نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔